یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے، عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جان معلوم ہے سب کے پاس ابھی، روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے۔ سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا۔ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا، اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا، بہانہ بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے۔ اب آیتیں نہیں آئیں، کئی دن تک وقفہ ہو گیا۔ روز آیت آتی تھی، کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی، لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری، سورہ کہف، لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے محبوب، ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا۔ یہی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں، بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے، ارے پکا بولو نا۔ انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے۔ ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے۔ شروع میں ایسا تھا، ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی، ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ، نمبر بھی وہی ہے بس کا، لیکن شک ہو رہا تھا۔ تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی، مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ۔ تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ، بیٹھو۔ یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ، لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ۔ یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے، اب جائیں گے اب سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں، دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی۔ انشاءاللہ کی عادت ہو، اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو۔ یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں یہ کروں گا۔ ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے۔ امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کب؟ آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں۔ امام صاحب نے، حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو۔ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے، لے کے یہاں آؤں گا۔ یہ یہاں کا رواج ہے،
یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں، پکا ہے، لے کے ہی آؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی بولو، کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، خوب بریانی وغیرہ ساری چیزیں، کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے۔ اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے۔ اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائے یہاں سے۔ ہوٹل کے پورے برتن اس سے دھلوائے، صفائی کروائے، شام ہو گئی، کپڑے میلے تھے، کچیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا، برتن دھویا اور واپس منہ لٹکائے آیا۔ حضرت بیچ میں مل گئے امام صاحب، کہا کہاں ہے گھوڑا؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے، انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے پیسے چرا لیا، پھر انشاءاللہ ہوٹل والے نے جو ہے برتن منجوایا، پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا، پھر انشاءاللہ اب واپس آیا، اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ کوئی انشاءاللہ یہ محاورہ نہیں ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، یہ یقین کو جتاتا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ لٹ جانے کے بعد مت کہو، سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے